السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. جمعہ کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ایک عجیب فضا بنائی جا رہی ہے. فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے پہلے مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، جسمانی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. پھر اب مسلمانوں کو دلی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. پھر مسلمانوں کو روحانی اور دلی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کیا، اور کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری تھا. لیکن حیدرآباد کے اس بدبخت نے آج تک کی سب سے بڑی گستاخی اس نے کیا. حضور کی شان میں آج تک کسی نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کیا جتنا حیدرآباد کے اس بدبخت نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کیا. اور یہ یہودیوں کی سازش ہے. شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. اور موضوع کیا بنایا جا رہا اور پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا؟ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا. اور ہماری مسلمانوں سے گزارش ہے، مسلمانوں کو نہیں معلوم اس کا کیا جواب دے. خود مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، اور مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. خود مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو بھی چاہیے اور رسول اللہ کی عظیم تاریخ پڑھیں، حضور کی سیرت کو مطالعہ کریں. مسلمانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے حضور نے اما جان حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کیوں کیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کیوں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بیویوں کے ساتھ نکاح کیوں کیا، 11 شادیاں حضور نے کیوں کی. صرف ایک واقعے کو ٹارگیٹ بنا کے اور نشانہ بنا کے اس کو اچھالا جا رہا ہے. اور بہت سارے ان پڑھ مسلمان، جاہل مسلمان، بے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس کا شکار ہو جا رہے ہیں، اور وہ بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ سوچنے میں مجبور ہو رہے ہیں کہ واقعی رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے شادی کیسے کی. اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے آپ حضور کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے اور پورے واقعات پڑھیے. اس کے بعد بات آپ کو صاف صاف سمجھ میں آئے گی، روزے روشن کی طرح بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور پتا چلے گا حضور نے اما جان حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا تھا. آپ تاریخ پڑھیے، رسول اللہ 25 سال کے تھے، 25 سال آپ کی عمر تھی. مکہ مکرمہ میں، بلکہ پوری دنیا میں، بلکہ پوری کائنات میں آپ جیسا حسین کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ جیسا خوبصورت پوری دنیا میں نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا. آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا، اور آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دیا، اور پورا ایک حسن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. حضور جیسا حسین نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا. 25 سال کے خوبصورت نوجوان تھے آپ، مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے. ہر آدمی کی تمنا تھی کہ میں ان کو اپنا داماد بناؤں. ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے نکاح میں آ جاؤں اور میں ان کی بیوی بن جاؤں. حضور کو جو ایک مرتبہ دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، ایک مرتبہ دیکھتا تھا تو اس کا دل کہتا تھا یہ عام آدمی کا چہرہ نہیں ہے. جو حضور کو دیکھتا تھا وہ بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا تھا. ایک مرتبہ ملتا تھا، بار بار ملنے
مدینے کی گلیوں میں، مدینے میں، قریش کے ہر گھر میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہماری لڑکی رسول اللہ کے نکاح میں بیاہ دی جائے اور حضور کی بیوی بنے، اور رسول اللہ ہمارے گھر کے داماد بنے، محمد ہمارے گھر کے داماد بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عرب کی عورتیں اور قریش کی عورتیں اور مکہ کی عورتیں باہر نکلتی تھی۔ آپ تاریخ پڑھیے، دن بھر انتظار کرتی تھی کہ وہ نوجوان کب ہماری گلی سے گزرے گا، کب ہم ان کا دیدار کریں گے۔ حضور کے دیدار کے لیے پورا دن مکہ کی دوشیزائیں اور جوان لڑکیاں آپ کا انتظار کرتی تھی، اس لیے کہ آپ جیسا حسین دنیا میں آیا ہی نہیں۔ کسی نے کہا اور سچ کہا، مجاز حضرت عائشہ نے کہا مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، کاش وہ محمد رسول کو دیکھ لیتے تو اپنے کلیجے کاٹ لیتے تھے۔ مکہ کی ہر عورت رسول اللہ کو دیکھنے ترستی تھی۔ کئی مرتبہ لڑکیاں راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی ہم آپ کے نکاح میں آنا چاہتے ہیں۔ کئی لڑکیاں کہتی تھی ہم پیسے دیں گے آپ کو، دولت دیں گے آپ کو، آپ ہم سے نکاح کر لیجئے اور شادی کر لیجئے۔ آپ کو نکاح کے آفر آتے تھے، لڑکیوں کی طرف سے آتے تھے، خاندان کی طرف سے آتے تھے، قبیلے کی طرف سے آتے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی بیٹی کو دینا فخر سمجھتے تھے۔ حضور نے اس 25 سال کی جوانی میں کسی دوشیزہ سے آپ نے نکاح نہیں کیا، کماری سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے ادھیڑ عمر کی عورت سے شادی کی، جس کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال بڑی عمر کی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نکاح کیا اور شادی کی۔ اس واقعے کو لوگ نہیں بتاتے اور یہ واقعہ لوگوں کو نہیں سناتے اور یہ بات لوگوں کو نہیں بتاتے۔ 25 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ جوان تھے، اس وقت آپ 7 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، اس وقت آپ 10 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، اس وقت آپ کماری لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، مگر قربان جائیے 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سال کی عورت سے نکاح کیا، اور وہ عورت تھی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اس کے 2 شوہر تھے اور دونوں کے 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس عورت سے 2 شوہروں سے بچے بھی تھے، بچے والی عورت سے آپ نے شادی کیا، ادھیڑ عمر کی عورت سے شادی کیا، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے آپ نے شادی کیا اور دنیا والوں کو پیغام دیا۔ رسول اللہ میں خواہش نہیں تھی، نفس پرستی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ نے جتنا نکاح کیے سب اللہ کے حکم سے کیے۔ آپ شریف النفس تھے، آپ جیسا شریف انسان نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے۔ حضور نے 40 سال کی عمر سے نکاح کیا، 40 سال کی عمر کی عورت سے نکاح کیا، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی عورت سے نکاح کیا۔ اس کے پہلے سے بچے تھے، پھر حضور نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد رسول اللہ نے اس عورت سے وہ محبت کی مثال قائم کی، دنیا میں کسی جوڑے میں وہ محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کو 4 بیٹیاں ہوئی اور 2 بیٹے ہوئے، اور وہ محبت تھی حضرت خدیجہ سے رسول اللہ کو۔ حضرت خدیجہ جب تک حیات تھی حضور نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہوئے، حضرت خدیجہ 65 سال کی ہوئی۔ 50 سال کے تھے رسول اللہ اور 65 سال کی تھی حضرت خدیجہ، بوڑھی ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، کمر میں خم آ گیا تھا۔ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور انتقال ہوا، اور رسول اللہ 50 سال کے تھے۔ اپنے عمر کی پوری جوانی رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا، پوری جوانی کی پوری عمر اور جوانی کی ساری آرزوئیں اور امنگیں اور جوانی کے سارے خواہشات آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے اور وہ محبت کی مثال قائم کی۔ جیتے جی آپ نے دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ظہور کیا، جبرائیل آئے غار حرا میں اور پیغام لے کے آئے، پہلا پیغام، اور کہا آپ نبی بنائیں گے، آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، ایک اللہ کی طرف بلائیے اور اپنے نبی ہونے کی بات کیجیے اور بتائیے آپ آخری نبی ہیں۔ رسول اللہ غمگین تھے، آپ پریشان تھے، آپ پہلے اپنے گھر میں گئے، خدیجہ سے کہنے لگے زمیلونی زمیلونی۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی شریک حیات تھی، کہنے لگے خدیجہ زمیلونی زمیلونی۔ حضرت خدیجہ گھبرا گئی، پوچھنے لگی کیا ہو گیا؟ کہا پہلے چادر کو اڑاؤ، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ خدیجہ نے چادر اڑایا، جب آپ کو سکون ملا اور راحت ملی اور پھر آپ نے سارا واقعہ سنایا۔
خدیجہ نے کہا غم مت کیجیے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، آپ جیسا انسان روئے زمین پہ کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے حضور سے محبت کیا، بے پناہ محبت کیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی ابا جان، امی جان، ایسا محسوس ہوتا آخری وقت ہے، تو رسول اللہ دوڑ کے آئے، حضرت خدیجہ کا سر اپنے گود میں لیا اور لے کے فرمایا خدیجہ غم مت کرو۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے حبیب میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، میں نے آپ کی خدمت نہیں کیا، جیسے خوش کرنا چاہیے تھا میں نے آپ کو خوش نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ اگر میری چمڑی تیرا کفن بنا دیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا، تو نے میری بہت خدمت کیا، اسلام کے ذریعے خدمت کی، دین پیسوں کے ذریعے خدمت کیا اور مجھے سہارا دیا، مجھے تسلی دیا، میرے غم کو تم نے دور کیا، تم نے مجھے بہت سہارا دیا، تسلی دی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا میرا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگاؤ۔ حضور بتانا چاہتے تھے دنیا والوں کو اسلام کے پھیلنے میں جہاں رسول اللہ کی محنت ہے، قربانیاں ہے اور لوگوں کی قربانی ہے، وہاں حضرت خدیجہ کی بھی قربانی ہے۔ آپ نے خیمہ لگایا حضرت خدیجہ کے قبر کے پاس، قریش آئے کہنے لگے آپ ہمارے گھر میں رکیے، دوسرے لوگ آئے کہنے لگے آپ ہمارے گھر میں رکیے، خود رسول اللہ کے چچا آئے کہنے لگے ہمارا گھر حاضر ہے، آپ یہاں آرام فرمائیے۔ حضور نے حضرت خدیجہ کے قبر کے پاس خیمہ ڈال کے دنیا والوں کو بتایا میں موت سے پہلے بھی خدیجہ سے محبت کرتا تھا، میں مرنے کے بعد بھی خدیجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اما جان حضرت عائشہ کے سامنے خدیجہ کا ذکر ہوتا تھا تو اما جان حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب بڑھیوں میں کیا رکھا تھا، آپ روز خدیجہ کا نام لیتے اس کا ذکر کرتے، ہم تو جوان عورتیں آپ کے پاس ہیں، آپ بڑھی عورت کا ذکر کرتے تو حضور ناراض ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں غصے کے آثار نمودار ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، آپ نے فرمایا عائشہ چپ رہو، اس اگلی مرتبہ خدیجہ کے بارے میں کچھ مت کہنا، خدیجہ تو کانت ماں کانت، خدیجہ تھی جو تھی۔ اس وقت خدیجہ نے اسلام کے لیے اپنی دولت لٹائی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، خدیجہ تھی جو تھی۔ حضرت خدیجہ کی حیات تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، 50 سال 55 سال کی عمر تک آپ نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا، 55 سال کی عمر تک رسول اللہ نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ بات نہیں بتائی جاتی، صرف یہی نظر آتا لوگوں کو کہ 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، یہ نہیں دکھتا آپ کو۔ یہ تاریخ آپ پڑھو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ تاریخ پڑھیں، لوگوں کو بتائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں، ان کے گریبان پکڑ کے بتائیں، ان کو محبت سے بتائیں، ان کو گھر میں لا کے بتائیں، ان کو مسجد میں لا کے بتائیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت، محسن انسانیت کی سیرت۔ 55 سال تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، 55 سال میں آدمی کی جوانی گزر جاتی ہے، خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، آرزویں دفن ہو جاتی ہیں، 55 سال میں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ 55 سال کے بعد حضرت خولا نکاح کا پیغام لے کے آئی حضرت سودا کے لیے اور کہنے لگی یہ سودا ہے، آپ اس سے نکاح فرمائیے۔ سودا عمر میں رسول اللہ کے برابر تھی، 55 سال کی تھی حضرت سودا بھی، حضور کے برابر عمر میں تھی۔ حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا 55 سال کی عمر میں۔ کیوں نکاح کیا؟ مورخین میں لکھا ہے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، بچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لڑکے اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی چھوٹی تھی، بچیوں کی تربیت کے لیے، بچیوں کی نگہداشت کے لیے حضور نے 55 سال کی عمر میں حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت سودا سے نکاح ہوا، پھر حضرت خولا حضرت عائشہ کا نکاح کا پیغام لے کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب ابو بکر کی بیٹی ہے، آپ کے رفیق کی بیٹی ہے، آپ کے یار کی بیٹی ہے، رفیق یار کی بیٹی ہے، اللہ کے حبیب آپ اپنے دوست کی بیٹی کو قبول کر لیجیے اور نکاح میں لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے پوچھ کے آؤ ابو بکر اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت خولا گئی اور جا کے حضرت ابو بکر سے کہنے لگی عائشہ کا نکاح لے کے میں گئی تھی رسول اللہ کے پاس، حضور فرمانے آپ کیا فرماتے ہیں، ابو بکر کیا چاہتے ہیں، ابو بکر کی کیا خواہش ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا دوست ہوں، بھائی ہوں، اگر رسول اللہ عائشہ سے نکاح کریں گے تو لوگ کہیں
رسول اللہ نے بھتیجے سے نکاح کیا، بھتیجی سے نکاح کیا ہے، غلط فہمی ہو جائے گی لوگوں میں۔ حضور نے فرمایا خولہ جا کے ابو بکر سے کہو عائشہ میری سگی بھتیجی نہیں ہے، رشتے میں بھتیجی ہے، سگی بھتیجی حرام ہے، رشتے کی بھتیجی حلال ہے۔ اگر ایسے ہی رہا اور میں نے نکاح نہیں کیا تب بھی ایک زمانے تک لوگ کہیں گے دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ بدعت امت میں لائق ہو جائے گی اور لوگ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر خوش ہوئے اور کہا جب ایسا ہے تو میں اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یاد رکھیں اس سے پہلے حضرت عائشہ کی نکاح کی بات چلی تھی جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے، حضرت عائشہ کے نکاح کی بات چلی تھی جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے۔ جبیر ابن مطعم مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ وہ مسلمان تھے، نہ ان کا گھرانہ مسلمان تھا، نہ ان کی بیوی مسلمان تھی، نہ ان کا بیٹا مسلمان تھا۔ تو جبیر ابن مطعم کی بیوی نے کہا عائشہ ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارے گھر میں بددینی آئے گی، عائشہ ہمارے گھر میں آئے گی تو اسلام ہمارے گھر میں داخل ہوگا، ہمارے بیٹے کو مسلمان بنائے گی، اس لیے ہم عائشہ سے اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرتے، نکاح رد کر دیتے۔ ایک طرف نکاح کی بات چلی تھی پھر وہ نکاح ٹھکرا دیا گیا اور رد کر دیا گیا، اور میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے رد کر دیا گیا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے عائشہ جبیر ابن مطعم کے گھر کی بہو بنے، اللہ تو یہ چاہتے تھے عائشہ رسول اللہ کی بیوی بنے۔ پھر آسمان سے اشارے ہوئے، آسمان سے اشارے ہوئے، وہی آئی، جبرائیل آئے، حضرت عائشہ کی تصویر لے کے آئے اور کہنے لگے یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے۔ 6 سال کی عمر تھی اما جان حضرت عائشہ کی، 6 سال کی عمر تھی۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت ابو بکر خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ تو میری سعادت ہے۔ باپ کہہ رہا ہے، بیٹی کا باپ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی یہ تو میرے لیے سعادت ہے۔ 1400 سال کے بعد ایک بدتمیز اور خبیث آدمی کہتا ہے 6 سال کی عمر سے نکاح، 6 سال کی عمر کی بچی سے نکاح ہو۔ باپ دینے والا باپ کہہ رہا ہے، دینے والا باپ کہہ رہا ہے میرے لیے سعادت ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اگر اس کے بدلے آپ مجھے دنیا دے دیں اور یہ کہیں میں عائشہ سے نکاح نہیں کرتا تو دنیا میرے سامنے ہے، آپ میری بیٹی کو قبول کر لیں، دنیا آخرت کی دولت سے بڑی سعادت ہے۔ میری بیٹی کو آپ نکاح میں قبول کر لیں، دنیا آخرت کی، دنیا جہاں کی دولت سے بڑی دولت ہے اور میرے لیے سعادت ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اما جان حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھو، آپ دنیا کی تو پتا چلے یہ جاہل کندے ناتراش چمگادڑ اور کیا چمیلی اور کیا چمیلی اور کیا ان کے سر میں چمیلی کا تیل، ان کو کیا پتا تاریخ کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں۔ صرف حضور نے نکاح نہیں کیا 6 سال کی عمر میں، آپ پوری تاریخ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا یہ جس رام جی کی بات کرتے ہیں ہمارے برادران وطن، جس رام جی کا نام لیتے ہیں ان کے بھکت ہیں یہ اور ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ پڑھو رامائن میں اور گیتا میں لکھا اور مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے رام نے سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں شادی کیا تھا، اور اس سال اور رام کی عمر بہت زیادہ تھی، رام جی کی عمر اس وقت بہت زیادہ تھی۔ اس وقت رام جی نے سیتا جی سے، سیتا کی عمر 6 سال کی تھی، نکاح ہوا تھا۔ سورج پہ تھوکنے والوں کا تھوک خود ان کے منہ پہ آئے گا جب آپ کی تاریخ کے صفحے اٹھیں گے اور آپ گردانی ہوگی تب آپ کو پتا چلے گا۔ سورج پہ تھوکنے والوں کا تھوک خود ان کے منہ پہ آ کے گر جائے گا۔ رام نے 6 سال کی عمر میں سیتا سے نکاح کیا تھا۔ آپ پڑھو قرآن میں تو ہے، حضرت مریم کا پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا، قرآن میں ہے۔ حضرت مریم بغیر نکاح کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، بغیر نکاح کے حضرت مریم کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ لیکن بعض بائبل میں ہے، کیتھولک بائبل میں، بائبل تین دھرموں میں بائبل تقسیم ہے، عیسائیوں میں 3 درجے ہیں، 3 ان کی کیٹیگری ہے۔ کیتھولک میں ہے، کیتھولک بائبل میں ہے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن پہلے مریم کا نکاح ہوا تھا اور مریم کی عمر 12 سال تھی۔ جوسف نامی آدمی سے نکاح ہوا تھا اور جوسف نامی آدمی کی اس وقت عمر 99 سال تھی، 100 سال میں 1 سال عمر کم تھی۔ جوسف 99 سال کا تھا اور مریم 12 سال کی تھی، اس وقت مریم کا نکاح جوسف سے ہوا تھا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔
منو سمرتی ہندوانہ کتاب ہے، رسم ہے منو سمرتی، اس میں ہے جب بچی بغیر کپڑے کے گھومے پھرے اس وقت اس بچی کا نکاح کر دو. منو سمرتی میں ہندوؤں کی کتاب میں ہے جب بچی بغیر کپڑوں کے چلے پھرے تو اسی عمر میں اس کا نکاح کر دینا چاہیے. اور منو سمرتی میں ہے لڑکے کی عمر 38 سال ہو اور لڑکی کی عمر 8 سال ہو. اگر لڑکا 36 سال کا ہے تو لڑکی کی عمر 6 سال ہونا چاہیے. یہ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کہہ رہا، یہ ہندوؤں کی کتاب میں، برادران وطن کی کتابوں میں آج بھی یہ باتیں موجود ہیں. ان کے گرو گھنٹال آج بھی یہ بات کہتے ہیں. آپ پوچھو ان کے کسی دھرم گرو سے تو آپ کو ان کی کتابوں کی بات بتائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا. اس وقت عرب میں اونٹنی کا دودھ پیتے تھے بچیاں اونٹنی کا گوشت کھاتے تھے. عرب کی گرم ہوا تھی، عرب کی گرم ہوا. 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں بچیاں بڑی ہو جاتی تھی. 8 سال کی عمر میں بچیاں بڑی ہو جاتی تھی. حضور نے جب رخصتی کیا حضرت عائشہ سے تو 9 سال عمر تھی. اما جان حضرت عائشہ کی 9 سال عمر تھی. ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے مدرسے میں، لڑکیوں کے مدرسے میں ایک عورت آئی، بچی برقعے میں تھی. کہنے لگی ہے میری بچی ہے، اس کا داخلہ لے لیجیے. تو میں نے کہا بچی کون سی کلاس میں ہے؟ تو اس نے کہا یہ بچی 7th میں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، بچی برقعے میں، ایسا محسوس ہو رہی تھی کہ بچی کی شادی ہوگی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کا نکاح ہو گیا ہے اور بچی بڑی نظر آ رہی تھی. اور وہ عورت کہہ رہی ہے 7 سال کی بچی ہے. اس کو برقعہ پہنانے سے اس کا ہائٹ بڑھ گیا اور جلدی یہ بچی اس کا ہائٹ بڑھ گیا اور یہ بچی موٹی ہوگی. باقی یہ عمر میں کم ہے. اس کی ایک سہیلی آپ کے مدرسے میں پڑھتی ہے، اس کی بھی عمر 7-8 سال. اور جب سہیلی کو بلا کے پوچھا گیا تو کہنے لگی ہاں یہ میری کلاس میٹ ہے. بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں. عرب کا ماحول، گرم ماحول، اس وقت بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی تھی. 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو. رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں. یہ عرب کا ماحول تھا. اور ایک بات بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں. عرب میں لوگوں نے رسول اللہ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، رسول اللہ کو مجنون کہا، نعوذ باللہ، پاگل کہا. حضور کے جسم میں پتھر برسا ہے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کا 7 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال شعبہ ابی طالب میں آپ کو رکھا گیا. دانے دانے کو آپ ترستے تھے. کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا. عرب کے پورے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے 63 سالہ زندگی تک کبھی کسی عرب نے حضور کو شہوت پرست نہیں کہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 6 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا، 9 سال کی بچی سے آپ نے نکاح کیا. اس لیے کہ عرب میں 6 سال 7 سال کی بچی بڑی ہو جاتی تھی. اس میں نکاح معیوب نہیں تھا، عیب بات نہیں تھی. اگر عرب میں یہ بات معیوب ہوتی تو رسول اللہ پہ یہ تہمت عرب والے لوگ پہلے لگاتے تھے. عرب لوگوں نے یہ تہمت نہیں لگایا تو پتہ یہ چلا عرب میں دستور تھا. عرب کے لوگوں میں دستور تھا 7 سال 8 سال کی عمر کی بچیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے. وقت نہیں، انشاءاللہ اگلی بات اگلی جمعہ میں ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے سنتوں سے فارغ ہو جائیں.